اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں کئی لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مفہوم یہ کہ اللہ تعالی روزانہ افطار کے وقت 6 لاکھ روزہ داروں کی اللہ تعالی بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی اور روزہ داروں کی۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمان رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان کے جو روزے ہیں ہم ان کے مسائل سے بالکل ناواقف ہیں۔ کئی ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں کہ جن غلطیوں کی وجہ سے ہمارے روزے جو ہے وہ فاسد ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے روزے جو ہے وہ مکروہ ہو جاتے ہیں۔ جن صورتوں کی وجہ سے ہمارے روزے مکروہ ہوتے ہیں، یعنی ان صورتوں کی وجہ سے ہمارے روزوں کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ روزوں کا ثواب ہمیں نہیں ملتا، وہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں؟ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان غلطیوں کو درست کر لے۔ تو لہذا سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ لگانا یا منجن وغیرہ لگانا یا کوئلے سے دانت وغیرہ صاف کرنا، تو اس صورت کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے ہمارا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اجتناب کرے، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور کوئلہ اور منجن وغیرہ سے دانت صاف نہ کرے، احتیاط کرے۔ اور اسی طریقے سے بلا ضرورت کسی چیز کو منہ میں چبانا، بلا ضرورت کسی چیز کو منہ میں چبانا یا کسی چیز کا چکھنا، اس سے بھی جو ہے وہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو اس غیبت کرنے کی وجہ سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں لڑنا، جھگڑنا، گالم گلوچ کرنا، فحش گوئی وغیرہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اس سے بھی جو ہے ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزے میں ثواب میں کمی آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں خون دینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اپنے منہ میں لعاب کو جمع کرنا، یعنی اپنی تھوک کو جمع کر کے اس کو نگل لینا، اس سے بھی جو ہے وہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بلا ضرورت رگ کے ذریعے اپنے جسم میں گلوکوز چڑھوانا بلا ضرورت، تو اس سے بھی جو ہے وہ ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ مسائل کہ جن مسائل کی وجہ سے، جن صورتوں کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جب روزہ فاسد ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لے، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اب وہ ایسی کون سی صورتیں ہیں؟ سب سے پہلے یہ تو بات یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے داڑھ نکلوائی، دانت نکلوایا، اور وہ دانت نکلوانے کے بعد خون اگر حلق میں چلا گیا، تو اس حالت میں یہ ہے کہ روزہ دار کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ناک میں اور کان میں تر دوائی ڈالنے سے بھی روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا، حالانکہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ صحبت کنارہ اختیار کرنا، یعنی یہ کہ کوئی آدمی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ کرے اور پیار و محبت کرے اپنی بیگم کے ساتھ، تو اس سے یہ ہے کہ اگر انزال ہو گیا، اور تو اس صورت میں یہ ہے کہ انسان کا جو روزہ ہے وہ فاسد ہو جائے گا، لیکن قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بیماری یا کسی مجبوری میں روزہ افطار کر دینا، مثلاً ایک آدمی کو روزہ ہے، بہت شدید اس کو جو ہے نا بیماری لاحق ہو گئی، اور اس نے اس بیماری سے بچنے کے لیے روزہ افطار کر دیا، یا یہ کہ ڈاکٹر نے اس کو کوئی چیز کھلا پلا دی، تو اس سے یہ کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کی قضا کر لے۔ اور اسی طریقے سے روزہ یاد ہو مگر وضو کرتے وقت، غسل کرتے وقت، یعنی روزہ آدمی کو یاد ہو لیکن غسل کرتے وقت اور وضو کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا، کلی کرتے وقت یا غسل کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا، تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ہوگی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جان بوجھ کر جو ہے وہ قے کر لی، الٹی، جان بوجھ کر الٹی کر لی، تو اس صورت میں بھی ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا ہوگی، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کی وجہ سے روزے فاسد ہو جاتے ہیں اور ان کی قضا کرنا بھی لازم ہے، کفارہ بھی ادا کرنا ہے؟ وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں؟ تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی روزہ دار ہے اور روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر
کوئی چیز کھا یا پی لیتا ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آدمی کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور قضا بھی کرنی ہوگی اور ساتھ میں کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے روزہ دار آدمی اگر کسی بزرگ کا، کسی ولی کامل کا اگر تھوک مبارک بھی جو ہے وہ چاٹ لیتا ہے بطور یعنی تعظیم کے اور فیض حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چھوٹے معصوم بچوں سے پیار و محبت کرتا ہے، اور چھوٹے بچوں کا لعاب اگر اپنے منہ کے اندر چلا جائے کسی بندے کے حلق کے اندر، تو اس صورت میں بھی یہ کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، اور معلوم ہو کہ میرا روزہ ہے، اس صورت میں اگر کسی شخص نے اپنی بیگم کے ساتھ صحبت اختیار کر لی، تو اس صورت میں یہ کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جان بوجھ کر کوئی چیز استعمال کرنا، مثلا نسوار، سگریٹ وغیرہ، تو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اور اس کی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں رمضان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔